اذان کا وہ اثر جو ہونا چاہیے تھا ہوتا نہیں۔ یہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ اذانیں تو ہر طرف ہو رہی ہے لیکن سنائی نہیں دیتی۔ اگر اللہ اکبر کے وقت ہر مسجد سے اللہ اکبر کی ہی آواز گونجے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت ہر مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ہی آواز گونجے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں واجد مرزا۔ دوستوں، میں نہیں جانتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا یا کتنے لوگوں نے اس پہ سوچا ہوگا۔ میں بھی شاید نوٹس نہ کرتا، لیکن ایک ہندو ایکٹریس کے انٹرویو دینے کے بعد میں نے اس پہ سوچا۔ اس ہندو ایکٹریس نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جہاں پہ وہ رہتی ہے ان کے گھر سے کچھ دور ایک مسجد ہے اور جہاں سے ہر صبح اذان کی آواز آتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ ہر صبح یہ اذان سنتی ہے اور اس اذان سے اسے سکون ملتا ہے۔ اب آتے ہیں کشمیر۔ میں نہیں جانتا یہاں کہیں پہ بھی کسی کو یہ سکون نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اپنے علاقے کی بات کروں تو ہمارے یہاں 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں کم سے کم 15 سے زیادہ مسجدیں ہوں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر تو یہاں اذانوں کا زیادہ سکون ملتا ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ یہاں اذانوں کا زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سنائی دیتا ہے اور اس کے بعد ایک شور جیسا بن جاتا ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور اس طرح اذان کی وہ خوبصورتی، اذان کی وہ اہمیت یا اذان کا وہ اثر جو ہونا چاہیے تھا ہوتا نہیں۔ اذان کا اصلی مقصد ہی ہے نماز کے لیے بلاوا، لیکن جب بلاوا ہی صحیح سے نہیں پہنچا تو وہ اثر کہاں رہے گا؟ اگر آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ مسجد کے امام اور مسجد کمیٹی کے ہیڈ اس پہ سوچے، کیونکہ اذان بس ایک فارمیلٹی نہیں بلکہ نماز کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو اذان کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں ہر مسجد کو ایک پرٹیکولر ٹائم ٹیبل ملے۔ جن مسجدوں کی اذان ٹائمنگ آلموسٹ سیم ہے انہیں اسٹرکٹلی ایک ہی ٹائم پہ اذان پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر کی آواز ایک ٹائم پہ ایک ساتھ گونجنی چاہیے۔ کوئی بھی مسجد اس دوران اپنی الگ سے کوئی اذان شروع نہ کرے، ایٹ لیسٹ لاؤڈ اسپیکر پہ تو نہیں۔ ایک سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک پرٹیکولر ایریا میں ایک مسلک کی ایک ہی مسجد کو لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے کی اجازت ملے، اور وہ بھی باقی مسجدوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے، تاکہ اذان جو ہے اسٹریم لائن بن سکے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، مان لیجیے ایک پرٹیکولر ایریا میں ایک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، وہیں ساتھ والی مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے، اور وہیں ساتھ کی مسجد سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی ہے، وہیں کسی اور مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ساری آوازیں ایک ساتھ ٹکراتی ہے تو ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کے وقت ہر مسجد سے اللہ اکبر کی ہی آواز گونجے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت ہر مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ہی آواز گونجے تو اذان کی خوبصورتی اور مقصد دونوں برقرار رہیں گے۔ دوستوں، میں نہیں جانتا کہ میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن جو میں نے نوٹس کیا یا جو مجھے لگا میں نے وہ شیئر کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمیں اذان کو بیٹر بنانا چاہیے یا جیسے ہے وہ ویسے ہی ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔